بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے میڈیا میں ماحول بہت گرم ہے اور ہر طرف سے یہی خبر چل رہی ہے۔ بیچوں بیچ ابھی پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے اور کچھ لوگ پاکستان میں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت ٹاپ پہ چلا گیا ہے اور اس وقت حکومت پاکستان بڑی ایک اہم سفارتکاری میں مصروف ہے۔ دنیا کے امن کو جو خطرہ لاحق ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم اور ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ایک بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں۔ جو لوگ حکومت کے ذرا قریب ہیں وہ اس کو بہت زیادہ حکومت کی کامیابی قرار دے رہے ہیں ڈپلومیٹک سطح پر، اور جو مخالفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب فیک ہے، یہ جھوٹ ہے اور یہ ایک پروپیگنڈا ہے، صرف ایک سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کوشش کی ہے کہ مارکیٹس کو تھوڑا سٹیبل کیا جائے، تیل کی قیمت جو بڑھ رہی ہے اس کو تھوڑا کم کیا جائے، اور یہ ایک انہوں نے ایک سکیم لڑائی ہے، ایک سازش کے تحت یہ خبریں فیڈ کی جا رہی ہیں اور حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ تو ذرا اس پر نظر ڈالتے ہیں، اس پر ذرا بات کرتے ہیں کہ معاملہ ہے کیا۔ ابھی تک جو سب سے پہلے جو خبریں آئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگلے 3-4 دنوں میں ایک امریکن ڈیلیگیشن جو ہے وہ ایرانی حکام سے بات چیت کر سکتا ہے۔ امریکن ڈیلیگیشن میں شامل ہوں گے جے ڈی وینس جو امریکہ کے نائب صدر ہیں، اور وٹکوف جو ان کے نمائندے ہیں امریکہ کے خصوصی مشرق وسطیٰ کے لیے، اور جیرڈ کشنر جو صدر ٹرمپ کے داماد ہیں۔ یہ اسلام آباد میں ہوں گے، تو ظاہر ہے یہ جس سے بات کریں گے وہ ایران سے لوگ ہوں گے۔ تو ایران میں جس کو فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے امریکن میڈیا میں کہ جو آگے ایران کی باغ ڈور سنبھالیں گے، جن کو ٹرمپ نے رسپیکٹیبل پرسن کہا ہے، وہ ایرانی پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں باقر غالباف، ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ اس میں ان سے بات چیت ہو رہی ہے۔ اور میں نے بہت ساری چیز جو ریسرچ کی ہے اس میں یہ چیز امریکن میڈیا ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ 3 ممالک جو ہیں مصر، ترکی اور پاکستان، یہ ایک طرح سے انٹرمیڈیٹریز ہیں، اور امریکہ کے یہ جو پیغامات ہیں یہ پہنچائے جا رہے ہیں ایرانین حکام کو، اس طرح سے ایکسچینج ہو رہی ہے۔ تو جب یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اس میں ایک بات کی سمجھ آئی ہے کہ جو عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب کا جو دورہ تھا سعودی عرب کا، وہ غالباً اسی حوالے سے تھا، کیونکہ جو یہ مذاکراتی کوششیں کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ مل کر اور ایران کے ساتھ گفتگو میں انگیج ہونے کی بات ہو رہی ہے، اس میں جی سی سی یعنی جو گلف سٹیٹس ہیں جن کے ساتھ اصل ایران کا جھگڑا ہے، جن کے اوپر ایران میزائل مارتا ہے، جہاں پر امریکن بیسز ہیں، ان کا بھی کوئی بندہ اس مذاکراتی جو پروجیکٹ کی جا رہی ہے اس ٹیم میں کوئی بھی ان کا ممبر نہیں ہے۔ اب ذرا پاکستان میں جو میڈیا اس کو کامران یوسف صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس میں جو آئی ایس آئی کے چیف ہیں جنرل عاصم ملک، وہ ایک بڑا اہم رول کردار ادا کر رہے ہیں اور وہ انگیج ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کی ہدایت پر۔ اچھا، پھر انصار عباسی صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو جوڑا ہے عاصم منیر صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا، اس نے الحمدللہ پاکستان کے لیے کیا انہوں نے بہترین کام کیے ہیں اور بڑی گڈ ول انہوں نے پاکستان کے لیے ارن کر لی ہے۔ اچھا، جو پروپوزل پیش کی جا رہی ہیں جن کو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، یہ سب ان آفیشیل ہے، میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے، جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے کہ سب سے پہلے تو جو ایجنڈا ہے اس میں فوری جنگ بندی ہوگی، اور فوری جنگ بندی سے مراد صرف ایران پر حملے روکنا نہیں ہے، جو لبنان کے اندر جو چیز ہو رہی ہے وہ بھی رکے گی، ایران کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں وہ بھی رکیں گے، یعنی حزب اللہ، اور پھر غزہ کے اندر دوبارہ
جو بامبنگ وہ جو پیس بورڈ بنا تھا اور ایک سنہرے خواب دکھائے گئے تھے کہ اب پتہ نہیں یہاں پہ غزہ میں کیا ہوگا اور امریکن انویسٹمنٹ آئے گی اور فلیٹ بنے گے، وہاں پر وہ مر رہے ہیں بیچارے فلسطینی. اور اس جو ہوئی تھی جنگ بندی سیز فائر، اس کے بعد سے اب تک 900 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں کیونکہ اسرائیلی بامبنگ جو ہے جاری ہے. اچھا، یہ ایک تو یہ اس طرح کی یہ فوری طور پر جنگ بندی کی بات ہوگی. ایران نے یہ واضح کیا ہے کہ جو میزائل پروگرام ہے اس پر کوئی بات نہیں ہوگی، یہ وہ سٹاک پائل رکھے گا اور اس پر اس کی ڈیولپمنٹ بھی جاری رہے گی، اس پر وہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو انرچمنٹ یورینیم کی ہے وہ چائنا اور رشیا کی مدد سے مستقبل میں ایران کرے گا. یعنی وہ ایک حد تک ایران اس بات پر تیار ہے، کیونکہ ایک تو جو علی خامنائی جو پہلے سپریم لیڈر تھے جو شہید ہوئے ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ دے رکھا تھا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے. تو اس لیے جو لوگ سمجھتے ہیں، شیعہ فقہ کو سمجھتے ہیں، اس پورے خطے کو سمجھتے ہیں، یہ ریلیجیسلی انہوں نے جب پابندی لگائی ہوئی تھی تو اس کا بہت کم امکان تھا کہ ایران جو ہے وہ ایٹم بم بنائے گا. لیکن کیونکہ ایران کے اوپر حملہ کرنا تھا، اس لیے اسرائیل اور امریکہ نے جو کیس بنایا پوری دنیا کے سامنے وہ یہی تھا کہ جناب یہ ایٹم بم بنانے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایران جو ہے وہ اخراجات کمپنسیشن کی بات کر رہا ہے کہ یہ جو ساری تباہی ہوئی ہے وہ ہمیں اس پہ ملے. اب یہ بڑی سخت شرائط ہے. یہ 15 پوائنٹ ایجنڈے کی بات کر رہے ہیں، باقی پوائنٹس کا تو مجھے پتہ نہیں. یہ جو پوائنٹ سامنے آئے ہیں یہ بہت سخت پوائنٹ ہے، مجھے نہیں پتہ اس پر ڈونلڈ ٹرمپ کیا کریں گے. اچھا، جو غالباف کے حوالے سے جو بات ہے وہ بہت ایک سخت سیاستدان ہے. امریکہ کے حوالے سے ان کا بہت ہی ایک بڑا بیانیہ ہے، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور کئی ان کی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں مختلف لوگوں کی جانب سے، جس میں وہ جو امریکہ کی موت اور اسرائیل کی موت کے وہ نعرے لگا رہے ہیں. یہ انہوں نے نعرے لگائے ہوئے. تو ایسے بندے کو امریکہ کیوں چنے گا؟ اس میں آسمہ شیرازی صاحبہ نے اپنے پروگرام میں یہ بات کہی ہے کہ بنیادی طور پر غالباف جو ہیں وہ کوئی امریکہ کے فیورٹ نہیں ہیں. بیسیکلی امریکہ ان کو ڈھونڈ رہا ہے کہ مذاکرات کے بہانے سے پتہ چلے ان کے ویئر اباؤٹس کیا ہے، تاکہ وہ پھر ان پر بھی حملہ کر کے تو ان کو ختم کر دے. آبنائے ہرمز جو ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے، اس کے حوالے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے گفتگو کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کو میں کنٹرول کروں گا، یا پھر انہوں نے کہا میں یا آیت اللہ. یہ جو مجتبیٰ خامنائی ہیں ان کو تو وہ تسلیم نہیں کرتے، ان کو تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، یا ان کو ڈینجرس قرار دیتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا جو بھی آیت اللہ ہوگا وہ اور میں ہم مل کر اس کو کنٹرول کریں گے. تو یہ چیز ایران کے لیے تو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی. تو اس لیے یہ جو ایجنڈا بنایا گیا ہے جو شرائط کا، یعنی جس میں یہ ساری گفتگو ہوگی، تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی بات ہے. یہ ضرور مجھے سمجھ آ رہی ہے، میری اپنی رائے ہے کہ اپنے طور پر عاصم منیر صاحب نے کوشش کی ہوگی اور ٹرمپ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں. فائنینشیل ٹائمز نے کہا ہے کہ انہوں نے بات بھی کی ہے اور اس میں یہ تجویز دی ہوگی کہ آپ یہ سب کچھ نہ کریں جو آپ مارنے کی اور ان کا انرجی پلانٹ سارے تباہ کرنے کی انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ آگے جو پھر ایران بھی اس سے ریٹیلیٹ کرے گا. تو ہم ان سے بات کر رہے ہیں اور ایران تھوڑا ولنگنیس ہے اس میں. ایجپٹ، ترکیہ اور پاکستان کے لوگوں کی کوششیں، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جے ڈی وینس کی سربراہی میں جو امریکی نائب صدر ہے اسلام آباد میں ملاقات ہوگی. تو امریکی نائب صدر کی آمد سے پہلے جو سیکورٹی ارینجمنٹ ہونے ہیں، کیونکہ وہ کوئی عام ڈپلومیٹ نہیں ہے، ان کے وہ ایک پروٹیکٹڈ ایسٹ ہے امریکہ کا، نائب صدر ہے امریکہ کا. تو اگر وہ ٹریول کرتا ہے پاکستان اسلام آباد میں تو اس سے پہلے جو سیکورٹی کے لوگ آئیں گے، کمیونیکیشن کے لوگ آئیں گے، سیکورٹی اسپیشلسٹ آئیں گے، ڈپلومیٹک کوآرڈینیٹرز آئیں گے، پورا اس کا جہاں پر انہوں نے رہنا ہے، جہاں پر مذاکرات ہونے ہیں، وہ پورا علاقہ کارڈن آف کیا جائے گا، وہاں پر ریہرسلز کی جائیں گی. بہت یعنی اتنی زیادہ سیکورٹی ہوگی کہ اسلام آباد کے شہری تو چھوڑیں، اوپر جو چڑیاں اور کوے اور یہ جو لوگ اڑ رہے ہیں، پرندے اڑ رہے ہیں، یہ بھی ان کو بھی غلیلوں سے بندوقوں سے مار مار کے پاکستانی فوج نکالے گی. تو اس کے ابھی تک تو یہاں پر میں ابھی اسلام آباد آیا ہوں
تو وہ ناکوں پہ ویسے ہی اپنا عیدی ویدی، حالانکہ عید گزر گئی ہے، وہ لے رہے ہیں، موٹر سائیکلوں کے چلان ہو رہے ہیں، جیب میں نکل رہی ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، سڑک کے بیچ میں اچانک آپ وہ ایک آ جاتی ہے رکاوٹ، اور وہاں پہ لوگوں سے مطلب پیسے بھی لیے جا رہے ہیں، اٹھایا بھی سب کوئی کیا جا رہا ہے. تو یہ تو کوئی ماحول نہیں ہے کہ اگلے 3-4 دنوں میں یہاں پہ جے ڈی وینس آئے. وٹکاف سے وہ کیوں امریکہ جو ایران ہے وہ مذاکرات کرے گا؟ امان کے ساتھ جو انڈائریکٹلی مذاکرات ہو رہے تھے وہ وٹکاف سے تو ہو رہے تھے، جس کے نتیجے میں حملہ ہوا. تو یہ ایک بہت جو ایرانی میڈیا ہے اس میں یہ خبر آ رہی ہے کہ کیونکہ جو انٹرسیپٹرز ہیں وہ کچھ تعداد کم ہوئی، جس کی بنیاد پر کئی جگہ پر جو آئرن ڈوم بنایا ہوا ہے اسرائیل نے وہ بریک ہوا، اور وہاں پر لگے جا کے اسرائیلی ہلاکتیں ہوئی ہیں. تو انہوں نے کچھ ٹائم گین کیا ہے، یہ جو 5 دن کا ٹروس ہے، تاکہ اس میں اپنا معاملہ سیدھا کر لیں، چیزیں لے آئیں، اکٹھی کر لیں. یہ کوئی صلح کی کوشش نہیں، یہ بیسیکلی ایک صرف مذاکرات کی ایک گیم ہے جس کو چلا کے تو ایک مارکیٹس میں ایک تاثر دیا گیا ہے تاکہ کچھ تیل کی قیمت کم ہو. کیونکہ اب یورپ جو ہے اور امریکہ کے اندر لوگ اس بات کو اس کی جو پین ہے وہ محسوس کرنے لگ گئے ہیں مہنگائی کی. اگرچہ پچھلے 47 سال سے ایران کو اتنا خوفناک مونسٹر بنا کے پیش کیا گیا امریکی میڈیا میں، ویسٹرن میڈیا میں، کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ساری تباہ کاری ایران نے پھیلانی تھی، اس لیے ایران کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو ریئلائزیشن ہو رہی ہے. اور پھر خاص طور پر اس وقت جو ان کی اپنی کیبنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جے ڈی وینس جو ہیں شاید یہ بہت کیونکہ ان کی جو سوچ اپروچ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کرنا چاہ رہا ہے اس وقت زائنسٹ کرسچین اور زائنسٹ یہودیوں کے نرغے میں آنے کے بعد، وہ شاید اس کو اوکے نہیں کر رہا ہے. تو ایک بڑی عجیب سی وہاں پر بھی بات چلی ہے. اب اگر پاکستان واقعی کوئی سفارتکاری کرتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بڑی عزت کی بات ہے، پاکستان اوپر جائے گا. لیکن اس وقت کوشش یہ کی جا رہی ہے. اچھا، اس میں ایک اور بھی تھیوری میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اس لیے اس میں بڑا تیز ہے کہ جب یہ مذاکرات ظاہر ہے امریکہ کے ساتھ ہو رہے ہیں تو اس میں اسرائیل بھی تو شامل ہے نا، تو پاکستانی ڈپلومیٹس پھر اسرائیلیوں سے بھی مل لیں گے. تو یار لوگ آ کے پھر یہ کہہ سکتے ہیں ٹی وی پر کہ اوہ بھائی دیکھیں، ہم نے اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کی بات نہیں ہے، برادر اسلامی ملک ایران پر حملہ ہو رہا تھا تو ہم تو امن قائم کرنے کے لیے وہاں پہ گئے ہیں. تو یہ اس طریقے سے یہ بھی پھلکا لگ جائے گا امریکہ کی، اور خوشنودی بھی حاصل ہو جائے گی. تو ایک تیر میں کوئی 30-35 شکار ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ عمران خان بھی بھول جائے گا لوگوں کو، لوگ کہیں گے چھڈو یار عمران خان تو کوئی بات نہیں تھی ایسی، یہ دیکھیں نا یہ کمال ہو گیا ہے پاکستان کے لیے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا. تو یہ سارا مل ملا کے گلکند بنا کے نا، سیاسی گلکند یہ انہوں نے پیش کی ہے. لیکن جو صاحب نظر لوگ ہیں وہ یہ ٹھیک ہے کہ پیغامات کا ضرور تبادلہ ہوا ہے، اور اس وقت امریکہ کو ایک وے آؤٹ چاہیے. امریکہ کو اپنی جان چھڑانا ہے کیونکہ نہ ریجیم چینج ہو رہی ہے، میزائل جو ہے نا وہ امریکہ پر اسرائیل پر ویسے ہی لگ رہے ہیں. تو سارے دعوے کہ ہم نے بالکل صفحہ ہستی سے ان کی فضائیہ ہٹا دی ہے، مٹا دی ہے، بحریہ مٹا دی ہے، میزائل مٹا دیے ہیں، ریزسٹنس مٹا دی ہے، تو وہ تو غلط ہے. حملے بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو اب اس سے نکلنے کے لیے پھر جو اپنے یار لوگ ہیں ان کو آگے کیا کہ ذرا نکالو ہمیں. تو اس ادھر اور کہانی بھی شروع ہو گئی ساتھ میں. آپ کو پتہ ہی ہے سارے یہ میں نے جانتے ہیں آپ کے یہ دن رات میڈیا میں کیا کوشش کرتے ہیں. تو اصل معاملہ اگلے 4-5 دنوں میں کلیئر ہوگا. اللہ تعالیٰ کرے کہ امن آئے، اور یہ میری دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو عزت دے. لیکن مجھے یہ بتائیں، جس معاشرے میں اتنی ناانصافی ہو رہی ہو، اتنا ظلم ہو رہا ہو، سب سے پاپولر لیڈر جیل کے اندر پڑا ہو، آج بھی بہنیں وہاں پر باہر کھڑی ہیں ملاقات کے لیے، اور اندھا وہ بنائی اس لیڈر کی جا رہی ہو، یہ ہو، پھر ساری جو قوم ہے اس کے ساتھ کھڑی ہو. اللہ تعالیٰ رحمت کرے. ان حالات میں تو بس میں اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ کو دیں گے تازہ ترین آگے بھی چل کے انشاءاللہ. اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نے کے بعد.